ہم دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے دوست کو اپنی شادی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ شادی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ اسے جہاں کوئی پامسٹ، آسٹرالوجسٹ یا روحانی شخصیت ملتی تھی، وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیتا تھا، اور جب تک پامسٹ اس کی مرضی کی بات نہیں کرتا تھا وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے اس بار بھی یہی کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل لیمپ کی بیم کے نیچے رکھے اور اس سے پوچھا، مسٹر فراسٹ، کیا میری شادی میری مرضی کے مطابق ہو جائے گی؟ فراسٹ نے کہکا لگایا۔ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی، آدھا بجھا ہوا سگار جلایا اور اس کے بعد وہ بات کہہ دی جس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ وہ سچ، وہ حقیقت تھی جسے میں برسوں سے کتابوں، درگاہوں، دانشوروں اور روحانی بابوں کی مجلسوں میں تلاش کر رہا تھا۔ پامس نے سگار کا کش لیا اور بولا، سوال یہ نہیں کہ آپ کی شادی وہاں ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ شادی آپ کو خوشی بھی دے گی؟ ہم دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میں 50 سال سے اس پروفیشن میں ہوں۔ میں نے اب تک ہزاروں لوگوں کے ہاتھ دیکھے۔ ان میں سے ہر دوسرے شخص کو دولت چاہیے تھی، ہر تیسرا شخص مزے کی شادی کرنا چاہتا تھا، ہر چوتھا شخص پروفیشن میں ترقی کا متمنی تھا، ہر پانچواں شخص اولاد تلاش کر رہا تھا، اور ہر چھٹا شخص دشمن کو ذلیل و خوار دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ان میں سے آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جو دولت مجھے ملے گی کیا مجھے اس سے خوشی بھی نصیب ہوگی؟ کیا میں مرضی کی شادی کے بعد بھی خوش رہ سکوں گا؟ کیا میری ترقی مجھے خوشی بھی دے گی؟ کیا مجھے اس اولاد سے خوشی ملے گی جس کو میں ڈاکٹروں کے کلینکس میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور کیا دشمن کے ذلیل و خوار ہونے کے بعد میں خوش ہو جاؤں گا؟ وہ رکا، اس نے سگار کا لمبا کش لیا اور بولا، ہم لوگ خوشی اور سکون کی تلاش میں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہماری ہر حرکت، ہمارے ہر کام کی وجہ اور مقصد ہیں، اور اگر انسان کی زندگی سے خوشی کی تلاش اور سکون کی جستجو نکال دی جائے تو انسان اور چمپینزی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پتھر کے زمانے میں واپس چلے جائیں گے، لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ارے بھائی، پانی مقصد نہیں ہوتا، مقصد پیاس بجھانا اور جسم کے خلیوں کو شفاف اور صاف ستھرا مائع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ خوراک مقصد نہیں ہوتی، مقصد بھوک مٹانا ہوتا ہے۔ دولت مقصد نہیں ہوتی، مقصد اس دولت سے خوشیاں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور شادی مقصد نہیں ہوتی، مقصد وہ مسرت، وہ سرشاری ہوتی ہے جو قدرت دو انسانوں کے درمیان کہیں چھپا دیتی ہے، اور یہ دونوں مل کر اسے تلاش کرتے ہیں۔ اس نے کہکا لگایا، کہکے کے ساتھ ہی اس کی جھریاں ہوا میں لہرائیں اور اس کے دانتوں کے درزوں سے سگار کے دھوئیں کی باریک باریک سی تاریں باہر نکلنے لگیں۔ ناظرین گرامی، وہ بولا، ہمیں خوشی کو پہلی ترجیح دینی چاہیے۔ ہم اگر اسے ٹاپ پر رکھیں گے تو ہی ہماری زندگی اچھی اور بامانی ہو سکے گی، کیونکہ میں نے ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو اربوں پاؤنڈز کے مالک ہیں، لیکن اس دولت نے انہیں خوشی نہیں دی۔ میں نے دنیا کے بہترین اور خوبصورت ترین جوڑوں کو اسی کمرے، انہی کرسیوں پر روتے دیکھا ہے۔ میں نے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو بھی اداس اور مایوس دیکھا ہے، اور میں نے خوبصورت اور ذہین ترین بچوں کے والدین کو بھی اپنی اولاد سے مایوس اور دکھی پایا۔ انسان کو کامیابیاں، ترقیاں، ساتھی اور دوست خوشی نہیں دیتے، انسان کو خوش رہنے کا آرٹ خوشی دیتا ہے، اور جو شخص 10 پاؤنڈ میں خوش رہنے کا ہنر نہیں سیکھتا اس شخص کو 10 بلین پاؤنڈز بھی خوش نہیں کر سکتے۔ جو شخص دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا وہ 10 بچوں کا باپ بھی بن جائے تو بھی خوشی اسے نہیں مل سکتی۔ جو شخص 5 منٹ کی ملاقات، 1.5 منٹ کے ٹیلی فون اور ایک SMS سے خوش نہیں ہو سکتا اس شخص کو عمر بھر کا ساتھ بھی خوشی نہیں دے سکتا۔ جو شخص برگر کی ایک بائٹ پر خوش نہیں ہو سکتا وہ دنیا کے سب سے بڑے ریستوران کی مہنگی ترین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ٹرین یا بس کی سیٹ ملنے پر خوش نہیں ہو سکتا وہ بوئنگ کارپوریشن یا مائکروسافٹ کا چیئرمین بن کر بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم جب تک دعا اور کوشش سے پہلے خوشی کی عادت نہیں ڈالتے کامیابی اس وقت تک ہمیں خوشی نہیں دیتی۔ چنانچہ خوشی اصل اثاثہ ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن کیا اپنی خوشی خود غرضی نہیں ہوتی؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، نہیں، عام آدمی کے لیے نہیں۔ سینٹ یا صوفی اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش کر کے خوش ہوتا ہے، جبکہ عام آدمی خوش ہو کر دوسروں کو خوش کرتا ہے۔
ہم سب لوگ عام ہیں، ہم سینٹ یا صوفی نہیں ہیں، چنانچہ خوش ہونا سیکھو، ورنہ ہر کامیابی، ہر دعا اور ہر سٹرگل کے آخر میں تمہارے لیے دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح مجھے آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ موٹیویشنل ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے مایوس دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شاید اس سے ان کی مایوسی ہمت اور حوصلے میں تبدیل ہو کر انہیں بھی صرف خوش رہنے کا فن سکھا دے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔